والارض، تکبر کرنے والی ذات، گھمنڈ کرنے والی ذات اور اپنے آپ کو بڑا کہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، جس نے کائنات کو سجایا، آسمانوں کو سجایا، تاروں سے سجایا، سورج کو انتظام کیا ہم لوگوں کے لیے، ہواؤں کو ایسا معتدل رکھا کہ انسان زندگی گزارنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ ایسے انتظام سے چلایا کہ انسان کو سانس لینے میں سکون محسوس ہوتا۔ آپ ایک اندازہ لگائے ہوں گے، جو بچے والے ہیں، جن کے گھر میں اللہ اولاد کی بہت بڑی نعمت جسے دی ہے، وہ ایک چیز اندازہ کر رہے ہوں گے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ایک دم پیدا ہو کر 1-2 مہینے کا ہوتا ہے یا 1 سال 1.5 سال تک کا بھی ہو جاتا ہے، اس بچے کو آپ گود میں لیں اور گود میں لے کر صرف منہ سے پھونک مار کر دیکھیں، وہ بچے کو جو ہے دم گھٹنا شروع ہو جائے گا، وہ فوراً ایسا کرے گا اور ایک بڑا سانس لے گا۔ دیکھے ہوں گے، مجھے تو نہیں ہے لیکن میں جو ہے اپنے ریلیشن کے بچوں کو لے کر کھلاتا ہوں، یہ غور کیا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ایک بچہ ہمارے منہ سے نکلنے والی پھونک کو برداشت نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ معتدل نہیں ہے اس کے لیے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ تو آپ سوچ کر دیکھیے، 7 بر اعظم اور 7 زمین 7 آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کے نظام کو چلایا، کتنا اللہ کا مشین میں پاور ہوگا کہ وہ پوری دنیا کو 1 سیکنڈ میں ہوا دیتا ہے، دیتا نہیں دیتا، لیکن وہ ہوا کے ذریعے سے بچہ تک، جوان تو دور کی بات، بچہ تک نہیں مرتا ہے۔ سوچو کتنا پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے نظام کو